بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی مائیں اور آیائیں۔ عاتقہ قبیلہ بنو سلیم کی 3 خواتین نے بھی دودھ پلانے کا اعزاز حاصل کیا۔ اتفاقاً ان تینوں کا نام عاتقہ تھا۔ اس کی جمع عواتق آتی ہے۔ اس لیے کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں بنو سلیم کی عواتق کا بیٹا ہوں۔ خولہ بنت المنذر کچھ اور خواتین کو بھی یہ شرف حاصل ہوا، جن میں سے ایک خولہ بنت المنذر ہیں۔ حضرت حلیمہ کا قبیلہ بنو سعد ہے۔ اس قبیلے کی ایک عورت کو بھی یہ سعادت نصیب ہوئی۔ ام ایمن دودھ پلانے کی سعادت سے شرف اندوز ہونے والی ان خوشبخت خواتین کے علاوہ جن عزت مآب خواتین کو آیا بننے اور دیکھ بھال کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، ان میں سے سر فہرست حضرت ام ایمن ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ نے جو معراج چھوڑی، اس میں حضرت ام ایمن بھی تھیں۔ یہ وفا و سعادت کی پیکر ایک لونڈی تھیں، جنہیں بعد میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر دیا۔ بہت خدمت گزار، لاڈ پیار کرنے والی، سچی عاشق اور صدق و صفا کا مجسمہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کا بہت خیال رکھتے تھے اور ان کی شفقت و محبت کو دیکھتے ہوئے اکثر فرمایا کرتے تھے، میری امی جان کے بعد تم میری امی ہو۔ بعض اہل علم نے اس ارشاد گرامی کو دیکھتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ بھی رضائی ماؤں میں شامل ہیں، مگر یہ بات پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ مشہور یہی ہے کہ آپ رضائی ماں نہیں بلکہ آیا اور خدمت گزار ہیں۔ شیمہ دوسری آیا شیمہ ہیں۔ یہ حضرت حلیمہ کی صاحبزادی تھیں۔ یہی وہ بچی ہیں جو اپنی ماں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت و نگہداشت کے فرائض انجام دیا کرتی تھیں اور قریشی بائی کہہ کر مخاطب کیا کرتی تھیں۔ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں اٹھا کر ہر وقت آپ کو کھلاتی اور گھومتی رہتی تھی۔ خصائص صغریٰ کے حوالے سے سیرت حلیمہ میں یہ روایت ہے، جس خاتون نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا، وہ بعد میں اسلام لے آئی۔ الغرض جن خوش نصیب عورتوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت کا شرف نصیب ہوا، جن سعادت مند عورتوں کو بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیا بن کر خدمت کا اعزاز میسر آیا، اور جن خوش بخت مردوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم رضاعت ہونے کا موقع ملا، یہ سب لوگ دولت ایمان اور نعمت اسلام سے بہرہ یاب ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے براہ راست یہ نسبت ان تمام لوگوں کے ابدی خیر و برکت کا باعث بن گئی، تو جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین ماجدین کی طرف معاذ اللہ کفر و شرک کی نسبت کرتے ہیں، ان کی بات عقل سلیم اور فکر رسا کے کہاں تک قریب ہو سکتی ہے؟ یہ بات سراسر خلاف فطرت ہے۔ بھلا وہ مقدس والدہ جس کے بطن مبارک کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن بنایا گیا، اور وہ مبارک والد جس کی صلب اطہر کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بنایا گیا، وہ کس طرح کفر و شرک سے آلودہ ہو سکتے تھے؟ اس خیال باطل سے توبہ کر لینی چاہیے۔ شکریہ۔